بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں گمان ہو جائے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ حضرت ربیعہ سلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے مجھے کچھ زمین دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی۔ ہم پر دنیا غالب آ گئی، ہم ایک کھجور کے درخت کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ میری زمین کی حد میں ہے، جبکہ میں نے کہا کہ یہ میری حد میں ہے۔ میرے اور حضرت ابو بکر کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے سخت ناگوار گزری۔ وہ پشیمان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، ربیعہ، مجھے بھی ایسی بات کہو تاکہ بدلہ ادا ہو جائے۔ میں نے کہا، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تم ضرور ایسی بات کہو گے، وگرنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے خلاف مدد مانگوں گا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ربیعہ نے ابو بکر کا معاملہ چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، یہ کس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور یہ ثانی اثنین مسلمانوں کے محترم ہیں۔ بچوں، کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لیں کہ تم ان کے خلاف میری مدد کر رہے ہو اور وہ ناراض ہو جائیں۔ پھر اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو وہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے غصے کی وجہ سے غصے ہو اور ربیعہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ربیعہ نے کہا، واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور میں اکیلا ہی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں اس معاملے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح معاملہ بڑھا۔ آپ نے میری طرف نظریں اٹھائیں اور فرمایا، ربیعہ، تمہارے اور ابو بکر کے مابین کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے سخت ناپسند لگی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے تم بھی اسی طرح کہو تاکہ بدلہ ادا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسی طرح نہ کہو، لیکن کہو، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر روتے ہوئے واپس پلٹے۔